اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں وجہ ہے ایجاب الایمان۔ کچھ ایجابات ہے قرآن پر ایمان اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان مومنین القرآن کی تعریف کی گئی ہے۔ آٹھواں وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تابعداری فرض کی ہے۔ نواں وجہ یہ ہے ترتیل و تلاوت القرآن فرض کی ہے۔ دسواں وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر فیصلے فرض فرمائے ہیں۔ ان سب کو جمع کرے یہ ایجابات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، مطلقاً ہے، دلالت ہے اس بات پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کتاب نہ ہوتا تو اس کی تابعداری نہ کی جاتی۔ 11واں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے قرآن کریم پر۔ سورہ نساء میں 164 نمبر آیت میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں اس قرآن پر، ملائکہ بھی شہادت دے رہے ہیں، سابقہ علماء حق بھی شہادت دے رہے ہیں۔ سورہ انعام 114 نمبر آیت میں والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ اسی طرح اور بھی بہت سے آیات ہیں۔ یہ شہادت واجب العمل ہے، اس پر قرآن کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی شہادتوں کو نقلی کہتے ہیں۔ قرآن میں نقل ہے اس لیے، البتہ علماء کی شہادت عقلی ہے۔ بہت سے علماء اب بھی مانتے ہیں صداقت القرآن کو، ہر زمانے میں مانتے ہیں۔ 12واں وجہ ہے فرح و اطمینان۔ تاثیر القلوب فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم دل میں اثر کرنے والا کتاب ہے۔ تضاد والی کیفیات حاصل ہوتے ہیں، فرح و اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، تو رونے اور خوف کی کیفیات بھی حاصل ہوتے ہیں، ڈبل کیفیات حاصل ہوتے ہیں، فرح بھی اور رونا بھی۔ یہ کیفیات اور جگہ اکٹھے حاصل نہیں ہو سکتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد 36 نمبر آیت میں۔ پھر یہ بھی فرمایا یفرحون بما انزل الیک فبذلک فلیفرحوا، دوسری جگہ ارشاد ہے وجلت قلوبہم، اسی طرح سورہ زمر 23 نمبر آیت میں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ قرآن کریم سے فرح و اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دلوں کو اطمینان ہی تو ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وجد بھی آ جاتا ہے، دل پر خوف طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اور جب یہ وجد بڑھتا ہے تو آنکھوں میں نمی آتی ہے، کمزور انسان رونے لگتا ہے۔ یہ تاثیر حقیقی متضاد کیفیات کا طاری ہونا صرف اور صرف کلام الہی کا خاصہ ہے، اور یہ دلالت ہے اس بات پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ 13واں وجہ نقلی وجہ ہے اشتراء بالقرآن کی مذمت کی گئی ہے، اور عدمی اشتراء کی مدح کی گئی ہے۔ اشتراء سے مراد ہے کہ یہ دنیا ایک طرف اور قرآن کریم ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کی احکام پر دنیا لینا کہ یہ حکم چھپا دو، اس کے بدلے پیسے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، جو دنیا نہیں لیتے قرآن کریم پر، ان کی صفت بیان کی ہے۔ سورہ ال عمران 199 نمبر آیت میں لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، وہ لیتے ہیں ان پر بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ 9 نمبر آیت میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ثمنا قلیل تمام دنیا کو کہتے ہیں، تمام دنیا قرآن کریم مقابلے میں بے حیثیت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تمام دنیا اس پاک کلام پر قربان ہو۔ 14واں وجہ ہے اس کے فوائد آیات میں ذکر ہے۔ کبھی اس طرح فرمان ہوگا لعلہم یتقون، قرآن کے آیات سے تقوی حاصل ہوتا ہے، کبھی یتفکرون، کبھی یتذکرون، کبھی یہ ذکر ہے کہ دوستی پیدا ہونے کا سبب ہے، دشمنی دور ہونے کا سبب ہے، کبھی یہ فائدہ ہوگا کہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالنے والا ہے، کبھی لتشکرون، کبھی لینذرکم۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ ذکر فرمایا ہے، الگ الگ فائدے ہیں۔ 15واں وجہ ہے مقابل، جس نے قرآن کریم سے انکار کیا، جس نے قرآن کریم کی تکذیب کی، کتمان کیا، چھپایا، اس میں
فاسق بحث شروع کیے، غفلت برتا، اعراض کیا، انکار کیا، اس قرآن مجید کے مقابلے کی کوشش کی یا اس کے سیکھنے کو بچ جانا، تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سزائے دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی بیان فرمائی ہے۔ اس وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ صادق کتاب ہے۔ قرآن مجید مختلف آیات میں ذکر موجود ہے، کہیں والذین کفروا من یکفر بآیات اللہ وغیرہ وغیرہ، کہیں اعراض کا ذکر ہے، کہیں کتمان کا ذکر ہوگا، کہیں تکذیب کا ذکر ہوگا۔ سورہ انعام 68 نمبر آیت میں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ان تمام آیات میں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب مرتب کیا ہوگا۔ 19 احکامات صادر فرمائے ہیں کہ اصحاب النار ہے، فاسقین ہے، خاسرین ہے، وغیرہ وغیرہ، اور 32 عذاب کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو مقابلہ کرتے ہیں۔ اتنے عذاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ دلالت ہے اس بات کا کہ یہ سچا کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور قرآن پاک کی صداقت اس لیے بیان فرماتے ہیں، لوگوں کے شبہات ہے اس کے اوپر، اس لیے اب 2 شبہات کا بحث ہوگا، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔